تابش ہاشمی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تابش کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بٹ صاحب بیمار ہوتا میں آتا ہی کیوں؟ یہ واحیاتی ابھی پکڑی ہے یا بچپن سے تھی؟ اچھا میں بچپن میں ایک شریف النفس انسان تھا, بہت زیادہ شریف پتہ ہے النفس. ناظمہ آباد, نارتھ ناظمہ آباد, گلشن, مطلب پیدا کلفٹن میں ہوا, پیدا میں کلفٹن. پلیز یہ اس کو نام وہ کریں, میرے پیدائش کو چھوٹا نہ کریں. جی پیدا کلفٹن میں اور اپنے گھر؟ اپنے نہیں, اسپتال میں. اب اسپتال میں پیدا ہوا میں, اور پھر میں گھر لایا گیا, مجھے دیکھا گیا, لوگوں نے غور سے کیا نہیں یہ کلفٹن کا بنتا ہی نہیں ہے, تو پھر ہم نارتھ ناظم آباد چلے گئے. تو ہم پھر وہاں سے پھر میں نے اپنے فنی کریئر کا آغاز کیا. فنی کریئر. مجھے گھر والے, اصل میں دو بہنوں, کچھ لوگ کہتے ہیں جب آپ پیدا ہوئے تھے ہنس رہے تھے. ایسے ہنستا تھا نہیں. میں بہت خاموش اور مسکراتا ہوا بچہ تھا, یہ مجھے روایتوں میں راوی نے لکھا ہے. اچھا. تو اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ جیسے امی کسی ہوتا ہے نا کہ بارٹر کرتے ہیں کہ بچہ تم سنبھال لو, میں تو اکثر مجھے سنبھالنے کے لیے لوگ ریڈی رہتے تھے. اچھا. کیونکہ میں کچھ نہ سوتا سن بچہ تھا, یا تو شاید میں سلو تھا, مجھے پتہ نہیں, اندازہ نہیں ہے. اور یہ کتنے, مطلب یہ 10 ماہ کی عمر تھی آپ کی؟ میں اراؤنڈ 14-15 سال کی عمر تک کافی ڈوسائل سا بچہ تھا. اور اچھا obvious سی بات ہے, آپ کے بارے میں تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی, میں نے کہا کہ اپنا ہوم ورک تو کروں. تھینک یو. کراچی شہر میں آلموسٹ ہر جگہ ہی آپ پائے گئے. آلموسٹ بچپنا آپ کا بڑا ایک رنگین گزرا, جس کے اندر آپ نے آلموسٹ کراچی سارا دیکھا. میں 33 سال کی عمر تک کراچی میں ہی رہا ہوں, 33 ایئرس. اس سے پہلے کوئی ایکسپوجر نہیں تھا آپ کا؟ نہیں, میں ٹریول میں نے بہت کیا ہے لائف میں. اچھا. ایسا نہیں کراچی پڑے رہے, لیکن رہا میں, میرا ہوم ٹاؤن 33 ایئرس کی ایج سے کراچی ہی رہا. اور میں کراچی کی تقریباً تمام زونز میں, یعنی وہ نہیں سینٹرل, ایسٹ, ویسٹ, ساروں میں رہا ہوں. اپ اینڈ ڈاؤن کچھ بڑے کلاسی تھے اس ٹائم پہ. نارتھ ناظم آباد بہت کلاسی تھا. ہم 90s میں رہتے تھے, تو نارتھ ناظم آباد واز دی پلیس. وہاں پہ پرانے پیسے والے لوگ رہتے تھے کافی. تو آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ ہمارے پاس نوٹ نئے تھے لیکن پیسے پرانے تھے. ابا حضور سے آپ کے, بیکاز میں نے جب بھی آپ کے انٹرویوز دیکھے ہیں, یو ویری کلوز ٹو یور فادر. اور آئی تھنک آپ کا ہیومر اور وہ جو ٹائمنگ ہے وہ آپ کے والد صاحب کے تھرو ہے. ٹائمنگ کا تو پتا نہیں, ہیومر نہیں, ہر شادی شدہ بندے کی ٹائمنگ اچھی ہوتی ہے. نہیں مجھے یہ ان دا سینس کہ ابا کو جوکس کا فائدہ, ابا خود لکھتے نہیں تھے, ظاہری بات ہے, میرے اندر یہ ڈفرینس ہے کہ میں اپنے جوکس خود لکھتا ہوں. صحیح. ابا کا یہ تھا کہ ان کو ہر موقع کا شعر اور ہر موقع کا جوک یہ آتا تھا. اچھا جی. ہاں, وہ اگر پرانے زمانے کے وہ برکت عظمی تھے لیکن تھوڑے ڈیسنٹ کرتے تھے, لیکن ان کو ہر موقع کا شعر آتا تھا, ہر موقع کا لطیفہ آتا تھا. تو مطلب لو میرج تھی؟ لو میرج نہیں تھی, پتہ نہیں. اچھا کہتے امی ابو دونوں شرما جاتے تھے کہ یار نہیں لو نہیں تھی, لیکن تھی بھائی. مانے گی بھی نہیں, لو تھی اس زمانے میں. ہاں لو ہی تھی بھائی, کیونکہ قصے اتنے سناتے ہیں, تصویریں اتنی ہیں ساتھ میں. اب یہ ارینج میرج میں کہاں ہو رہا تھا اس زمانے میں؟ نہیں, ارینج میرج میں تو بندہ ایک دوسرے کو دیکھتا بھی نہیں. سہاگ رات پہ پوچھتے تھے نام کیا آپ کا. اچھا, آپ کے بھائی بہن اور فیملی چھوٹی سی, مطلب زیادہ بڑے تو بھائی سے نا تعلقات نہیں رہے میرے, کیونکہ اس کے لیے فارمیلٹیز ہوتی ہیں کہ بھائی ہو. بھائی تھا نہیں. ٹھیک ہے. تو پیدا ہوا تو میں نے کہا یار اب میں بولوں گا امی ابو کو, وہ بولیں گے یار ابھی سوئے تھے, پھر تم فرمائشیں تمہاری اتنی ہیں. تو بھائی تھا نہیں, تو بھائی سے تعلقات بھی نہیں تھے. بہنیں دو ہیں میری, بہنیں دونوں بڑی ہیں. دونوں بڑی ہیں, کافی بڑی ہیں, 6 سال بڑی ہے, 4 سال بڑی ہے, دونوں یو ایس میں رہتی ہیں. میں نے آپ کے شوز دیکھے, آپ تو جونی سن کے ساتھ کھیلے ہیں زیادہ. میں جونی کے ساتھ کھیلا ہوں, اس سے ہم نے مل کے کیے ہیں. Were you always gearing up to be a comedian, یا یہ آپ کو مطلب وہ نہیں ہوتا, کیونکہ میں اپنے کالج میں وہ تھا دا فنی گائے. سیم کہ جی بٹ صاحب نے مطلب لطیفے, مطلب سب سے اچھا وہ بتاتا ہے. اچھا, میں ممکری کے لیے مشہور تھا. میں اپنے ٹیچرس کی, یہ وہ خاندان والوں کی اینڈ آل. تو اسکول میں تو آئی واز کلاس جوک, کلاس کلاؤن جسے کہتے ہیں, وہ تھا میں. ٹھیک ہے. اچھا وہ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈنٹ نو آئی ایم گیئرنگ اپ ٹو بیکم اے کمیڈین. اٹ واز ان مائی پلان ٹل 2018. اچھا, میں تو بڑا لیٹ ہوا. یہ اس سے پہلے اسٹینڈ اپ تو آپ کر رہے تھے؟ میں کر رہا تھا اسٹینڈ اپ, آن اینڈ آف, آن اینڈ آف اسٹینڈ اپ. ہاں, اور یہ اسٹینڈ اپ سین موسٹلی یہ کراچی کے اندر ہی اسٹارٹ ہوا. ابھی بھی میجر کراچی میں ہی ہے یہ کنٹمپریری. اب بار بار لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں تو اسٹینڈ اپ منور ظریف کے زمانے سے ہو رہی ہے. وہ تو پروفیشنل تھیٹر ہے نا آپ کا, وہ اسٹینڈ اپ میں نہیں آتا. ہاں, وہ ون مین شو ٹائپ ہوتے تھے جس میں یو نو لطیفے سنایا تھا. یہ کنٹمپریری اسٹینڈ اپ کامیڈی از ناٹ
telling jokes which are written by somebody else. It's about story. Storytelling, experiences, observations. You write your own thing. You write your own jokes. You don't tell anybody else's joke. بالکل. ٹھیک ہے. تو وہ ہم یہ کنٹمپریری, اور اچھا اس کنٹمپریری میں پھر ماڈرن ڈے ایشوز بھی ہیں, کچھ ٹیبوز بھی ڈسکس ہوتے ہیں. یہ تھوڑی سی ایجی بھی ہوتی ہے. یہ نئے زمانے کی ہے کامیڈی. ٹھیک ہے. تو یہ پلان نہیں تھا میرا. میں نے کہا یار میں نوکری کرتا ہوں, میں سینئر پوزیشن پہ ہوں, اگر میں یہ اسٹینڈ اپ کروں گا, ہمارے ملک میں کامیڈی, ہنسنا, خوش ہونا, اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اب اسپیشلی. ٹھیک ہے. ہاں اب آئی تھنک 80s اور 90s واز دا گولڈن ایرا آف کامیڈی. اس وقت تھوڑا کراچی میں اگر آپ رہتے نا تو آپ کو, یہاں لاہور میں بھی آئی ایم شیور بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں. میں کیونکہ اس وقت لاہور میں رہا نہیں تو مجھے پتا نہیں, لیکن کراچی کے اندر مشاعرے بالکل بالکل ریگولر ہوتے تھے. وہ مشاعرے اور ہزاروں لوگ آتے تھے اس کے اندر, فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں. پھر تھیٹر چلتا تھا کراچی کے اندر, عمر شریف کے شوز ہوتے تھے, اس میں بھی فیملیز جاتی تھیں, سب کچھ ہوتا تھا, لوگ ہنستے تھے, خوش رہتے تھے. ایون جو سڑکوں پہ کبھی کوئی جشن منانے نکل رہے ہیں, ایم کراچی کی پارٹی تھی, وہ جیت گئی ہے اگر. ہاں وہ بڑی میوزیکل پارٹی تھی, گانے شانے لگتے تھے, ہلا گلا ہوتا تھا, سب انجوائے کر رہے تھے. اب ایسا لگتا ہے کہ کامیڈی کرو تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہنس کیوں رہے ہم, یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے, مسکرانا بھی نہیں چاہیے, سیریس ہونا چاہیے, ڈرنا چاہیے ہر وقت. یہی ہمارا پورا ایک ہم نے لبادہ اوڑھ لیا ہے کہ دکھ میں رہو. ہاں تو وہ اب مشکل ہے کافی دکھ میں رہنا. بھائی نہیں ہو رہا دکھ, ابھی کیا کروں میں, دکھ میں کیسے رہ لوں. تو اچھا میرا ارادہ اس لیے کامیڈی کا نہیں تھا, کیونکہ یار یہ لوگ اس کو امیچور کہتے ہیں, کہیں گے کہ جی آپ کامیڈی ایکٹر کو سیریس نہیں لیا نہیں جاتا. لیتا. تو میں نے کہا یہ سائڈ وائڈ پہ ٹھیک ہے. اور پھر مجھے لگتا تھا کہ جب میں اس کے پیسے لینا شروع کر دوں گا نا تو پھر میں فنی نہیں رہوں گا. اچھا پتا نہیں مجھے کیوں لگتا تھا کہ میرا پریشر آ جائے گا, کیونکہ جس چیز کے میں پیسے لے لیتا ہوں نا اس چیز کے بارے میں بڑا سیریس ہو جاتا ہوں, اور مجھے ایسا الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار تبھی اب شادی کے بعد سیریس ہو گیا.